خالق لفظ کا اور اس کے خالق اسم کا فیض لینا ہو تو نام رکھتے ہیں عبد الخالق. کیا نام رکھتے ہیں بولیے؟ عبد الخالق. کے خالق کا بندہ ہے یہ، رحمان کا بندہ ہے یہ، اللہ کا بندہ ہے یہ. یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ ضرور یاد رکھیں کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پاک میں لفظ اللہ کے علاوہ بھی کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کو عبد کے لفظ کے اضافے کے بغیر نہیں رکھا جا سکتا. اور اگر کسی نے اپنی ناسمجھی اور کم علمی کی بنا پر رکھ دیا ہو تو پھر بولنے والے کو یہ احتیاط لازمی کرنی چاہیے کہ وہ اگر کوئی کہیں بھئی ہم نے اپنے بچے کا نام معاذ اللہ رحمان رکھ دیا تو آپ اس کو عبد الرحمان ہی بولیں. خالق اگر کوئی کہہ دے تو معاذ اللہ آپ اس کو عبد الخالق ہی پھر بولیں. کم از کم بولنے میں ضرور احتیاط کرنی چاہیے. اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ سیرت کا ایک باب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جانور ہوتے تھے نا، جانور، اب نام رکھنے میں اس طرف جاؤں گے تو بڑا ٹائم چاہیے، بس میں اشارہ کر دیتا ہوں. حضور کے پاس جو جانور ہوتے تھے حضور ان کے بھی نام رکھتے تھے. کیا جانوروں کے بھی حضور نام نہیں؟ یعنی ایک پہچان ہوتی ہے. حضور کے پاس جو سواریاں ہوتی ہیں اب سواریوں کے نام رکھتے ہیں. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، اس کا نام حضور نے کسوا رکھا. آپ کی اونٹنی تھی، کیا نام تھا؟ کسوا. ایک اونٹنی تھی، اونٹ تھا، اس کا نام حضور نے جدع رکھا. کیا نام رکھا؟ جدع رکھا. ایک اونٹنی تھی، اس کا حضور نے نام جو ہے وہ رکھا کسوا، جدع، اور ایک تھی ادبا. کیا نام؟ ادبا. یعنی جانوروں تک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھتے تھے. جو یا سواریاں ہیں نا، سواری کا نام، ایک کا نام ہے مرسڈیز، آگے اے کلاس ہے، آگے بے کلاس ہے، آگے سی کلاس ہے، آگے سی الکھو، آگے ایم ایل. اب بات کو سمجھیں؟ یعنی سواریوں کے اس طرح نام، یعنی سواریوں کی بھی پہچان رکھنا کہ یہ فلاں سواری ہے، یہ فلاں. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھوڑا ہوتا تھا، گھوڑا. حضور نے اس کا نام رکھا تھا ثقب. کیا نام رکھا اس کا؟ گھوڑوں کے حضور نام رکھتے تھے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال میں گدھا تھا، اس کا نام حضور نے یافور رکھا تھا. کیا نام رکھا؟ یافور. اور وہ گدھا ہو کر اتنا عقل مند تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا، یہ احادیث کے اندر یہ بات ہے، کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو وہ گدھا حضور کی بارگاہ میں خدمت میں دور کھڑا ہوتا، حضور اس کے سامنے اس صحابی کا نام لیتے. بس کیا کرتے؟ اپنے صحابی کا نام لیتے، فلاں سے کام ہے، فلاں کو بلا لاؤ. تو گدھے کو دوبارہ نہیں تھا پوچھنا پڑتا. گدھا مدینے کی گلیوں میں جاتا، این اسی صحابی کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہوتا اور کھڑا ہو کے اپنا سر جو ہے اس کے دروازے کے ساتھ مارتا. تو جب گدھے کو صحابی اپنے در پہ کھڑا دیکھ لیتا وہ سمجھ لیتا حضور نے مجھے یاد فرمایا. اس کا نام حضور نے یافور رکھا تھا. یہ جو یعنی اسلام کی یہ وراثت ہے، میں سمجھتا ہوں الحمدللہ آج بھی مسلمانوں میں جو زمیندار گھرانوں کے لوگ ہیں ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے. آپ زمینداروں کے پاس جو انہوں نے گھوڑیوں کے نام رکھے ہوتے ہیں، گھوڑوں کے نام رکھے ہوتے ہیں، بیلوں کے نام رکھے ہوتے ہیں. یعنی یہ جو چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں تک کے نام رکھے ہیں، جانوروں کے نام رکھے ہیں تاکہ پہچان جو ہے وہ الگ الگ ہو سکے. ورنہ استبل میں اگر 5-6 گھوڑے کھڑے ہوں، آپ بات سمجھیں، 5-4 اونٹ جو ہیں وہ گھر میں موجود ہوں، بندے ہوئے ہوں اس چراگاہ میں، تو آواز دینی ہو یا کسی کو کہ جب بھائی فلاں اونٹ کو لے آؤ، تو وہ پوچھے گا تو صحیح کہ یا رسول اللہ کون سا اونٹ لے کے آؤں. تو حضور نے نام رکھے ہوتے. حتیٰ کہ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضور کی نسبت کی برکت ہے. حضور نے فرمایا کہ سارے انبیاء قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کو ان کی سواریوں پر سوار کروایا جائے گا. اور فرمایا میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن براق بھیجے گا. میرے لیے کیا بھیجے گا؟ براق بھیجے گا. اگلی بات بڑی لطف والی ہے. فرمایا اور میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میری سواری پر سوار کروائے گا جس پہ میں دنیا میں سفر کرتا ہوں. غالباً ادبا اونٹنی کا آپ نے نام بھی دیا. فرمایا یہ جو میری اونٹنی ادبا ہے اس کو بھی موت نہیں ہے، مر تو جائے گی ظاہر، مگر قیامت والے دن اللہ پھر اسے زندہ کرے گا. میں میدان محشر میں تشریف لاؤں گا براق پہ بیٹھ کے، اور میری بیٹی فاطمہ جو ہے یہ میدان محشر میں تشریف لائے گی میری اونٹنی پہ بیٹھ کے. اور حضور نے ایک اونٹنی کا نام بھی لیا. یعنی اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواریوں کے، جانوروں کے حضور ان کے بھی نام رکھتے تھے. اور
مسلمانوں میں سے جس کا نام حضور کو پسند نہ آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تبدیل بھی فرما دیا کرتے تھے. یہ بھی حضور کی سنت میں سے ہے. جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم عرض کیا تھا, اگر کسی کو اطلاع ہو تو انشاءاللہ جب سی ڈی بن کے آئے گی تو آپ وہ لے سکتے ہیں. اچھا, بچہ جو ہے وہ اس کا نام رکھا گیا, وہ پیدا ہوا. اب اس کی تربیت کا مرحلہ جو ہے وہ درپیش ہے. تربیت کے مرحلے میں اس کو سکھانا کیا ہے, ہم اس کو کیا لہریں کریں گے, ہم اس کو کیا سکھائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھایا کرو. کتنی چیزیں بولیے, کتنی چیزیں؟ یہ ایک مقام ہے, دیگر یعنی ساری قرآن و حدیث میں سے ایک میں عرض جو ہے وہ کر رہا ہوں. فرمایا 3 چیزیں سکھایا کرو. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا حب نبیکم, اپنی اولاد کو سکھاؤ اپنے نبی سے محبت کرنا. بولیے نا سبحان اللہ. اپنی اولاد کو کیا سکھاؤ؟ اپنے نبی سے محبت کرنا. دوسری چیز کون سی؟ فرمایا حب اہل بیتہ ہی, اپنی اولاد کو سکھاؤ اپنے نبی کی آل سے محبت کرنا. اپنے نبی کی آل سے محبت کرنا. تیسری چیز فرمایا وقراءۃ القرآن, اور اپنی اولاد کو قرآن کا پڑھنا سکھاؤ. اس کی بلوغت تک جب اس کی بنیاد بن رہی ہے بچپن میں, یہ بیج اس کے اندر بو دو تاکہ جب وہ جوان ہو تو وہ بیج ایک درخت کی صورت میں اس کی زندگی میں ظاہر ہو جائے. اور وہ بیج کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اپنی اولاد کو جو چیز تم نے سکھانی ہے وہ اپنے نبی کی محبت سکھانی ہے. کیا سکھانی ہے؟ اپنے نبی کی محبت سکھانی ہے. اور محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت ایک جذبہ ہے. محبت کیا ہے؟ ایک جذبہ ہے. یہ من کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اس کو بہت ساری چیزوں سے پروموٹ کیا جاتا ہے. یہ درخت کا جیسا بیج ہوتا ہے نا, بیج, وہ بیج نظر نہیں آتا. یہ سامنے درخت آپ باہر نکلیں گے بیج نہیں نظر آئے گا, مگر اس بیج سے جو درخت پیدا ہوا ہے وہ درخت ضرور نظر آئے گا. محبت ایک بیج ہے جو انسان کے من میں بویا جاتا ہے. اس کی شاخیں جو ہیں وہ نیک اعمال ہیں. درخت کی شاخیں ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں, بیج اندر موجود ہو تو جب انسان بڑا ہوتا ہے تو وہ نیک اعمال شاخوں کی صورت میں اس سے ظاہر ہو جاتے ہیں. وہ بیج بونا جو ہے یہ فطری طور پر بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی روشنی میں بھی یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ بیج انہوں نے بونا ہے. جس طرح ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کل مولد یولد علی الفطرہ, فرمایا ہر انسان فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے. کس چیز پر بولیے؟ فطرت پر, اوریجنلٹی پر. ہر انسان ایک فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے. فرمایا پھر اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں, پھر اس کے والدین ہیں جو اس کو عیسائی بناتے ہیں, پھر اس کے والدین ہیں جو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. ورنہ ہر انسان جو ہے وہ نیک فطرت پر پیدا ہوتا ہے, یعنی مسلمان پیدا کیا جاتا ہے. ہر انسان مسلمان پیدا کیا جاتا ہے. پھر فرمایا اس کے والدین جو چاہیں اس کو بنا دیں. اب جب انسان ایک فطرت پر پیدا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین اسلام پر ہی اسے پیدا کیا گیا اور پیدا بھی مسلمانوں کے گھر میں ہوا. اب مسلمان والدین کی خالی یہ ڈیوٹی نہیں جو ہم میں یورپ میں اکثر ہم لوگوں نے سمجھی ہے, یعنی ہماری صرف یہ ڈیوٹی نہیں, وہ بھی کریں رزق حلال سے. اللہ جس کو جتنا دے وہ کم ہے. بچوں کو مکان بھی دے, بچوں کو گاڑیاں بھی دے, بچوں کو سواریاں بھی دے, بچوں کو جاگیریں بھی دیں, جائیدادیں بھی دیں, سارا کچھ دیں, مگر ترتیب یہ ہے فرمایا حب نبیکم, سب سے پہلی چیز جو آپ نے اپنی اولاد کو دینی ہے وہ اپنے نبی کی محبت ہے. وہ اپنے نبی کی محبت ہے. اور محبت ذکر اذکار سے بھی محبت ہوتی ہے, اور جب بندے کو محبت ہو تو بندہ محبوب کی یاد میں تڑپتا بھی ہے. نہیں تڑپتا؟ بولیے, میں جواب تو دے. نہیں تڑپتا؟ تڑپتا. جب محبت ہو تو بندہ محبوب کی یاد میں روتا بھی ہے. جب محبت ہو تو بندہ محبوب کے پاس نہ جا سکے تو اس کا دل اداس بھی رہتا ہے.
جب محبت ہو تو بندہ اس محبت میں ساری ساری رات جاگ کے گزار بھی دیتا ہے. جب محبت ہو، محبوب کی طرف سے کوئی چیز مل جائے وہ ہم